دوستوں، کئی دنوں سے فرانس کے ایک نوبل پرسکار وجیتا وائرولوجسٹ مونٹیگنیئر کی ایک خبر جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں ویکسین لگوانا ایک بڑی غلطی ہے اور وہ لوگ جو اب تک ویکسین لگوا چکے ہیں وہ اگلے 2 سالوں میں مر جائیں گے اور ان کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوگا۔ ہمیں ان کی لاشوں کے آخری انتظام کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اب صرف ویکسین میں دیے جانے والی اینٹی باڈیز پر ہی ڈیپینڈ رہیں گے اور اس میں اضافے کی وجہ سے مرنے لگیں گے۔ ان کے مطابق یہ ایک بہت بڑی میڈیکل سائنس کی غلطی ہے، کیونکہ ہسٹری ریکارڈز ہمیں بتاتے ہیں کہ ویکسین ہمارے جسموں میں الگ الگ قسم کے بدلاؤ پیدا کرتی ہے اور ہر انسان کے جسم میں ایک الگ طریقے سے اثر کرتی ہے۔ اسی لیے ویکسین کے طریقے کا پوری دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور اس کا مزید کہنا ہے کہ ماہرین بھی اس بات کو جانتے ہیں مگر خاموش ہیں، یعنی دنیا سے اس بات کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو دوستوں، کیا سچ میں آنے والے 2 سال میں جن کی ویکسینیشن ہو چکی ہے وہ مر جائیں گے؟ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے اس خبر کے حوالے سے تمام ضروری پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بار جب میں نے اس خبر کو پڑھا تو آپ کی طرح میں بھی شوق ہو گیا کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ اگر سچ میں ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ خبر سچ بھی ہے کہ نہیں؟ واٹس ایپ، انسٹاگرام پہ دھڑا دھڑ میسج اور لوگوں کی بے چینی کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو بھی اس کی سچائی سے آگاہ کیا جائے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس نوبل پرسکار وجیتا سائنٹسٹ کی، جس کا نام مونٹیگنیئر ہے اور یہ فرانس کا رہنے والا ہے۔ 88 سالہ یہ شخص ایک وائرولوجسٹ ہے جو کہ وائرس اور دوسری بیکٹیریا جو کہ جسم کے اندر انفیکشن پیدا کر کے جسم کو بیمار کرتی ہے، ان پر ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں اور فزیشین بھی۔ 2008 میں مونٹیگنیئر کو انسانی جسم کو افیکٹ کرنے والے خطرناک وائرس کی پہچان کرنے پر نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا، اور ان کی کہی گئی ہر بات کو لوگ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ اور ایسے شخص کا اچانک یہ دعوے سامنے آنا کہ کرونا ویکسین لگانا انسانوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کے لیے تشویش اور پریشانی کی بات ہوگی، کیونکہ WHO پوری دنیا کے ممالک کے لوگوں کو ویکسین دینے کے لیے بار بار فورس کر رہا ہے، جس سے یقیناً ہمارے دل و دماغ میں یہ سوچ آ سکتی ہے کہ اس کے پیچھے ان لوگوں کا کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے، جیسے کہ ڈی پاپولیشن، نیو ورلڈ آرڈر یا ویکسین کی خرید و فروخت پر پروفٹ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ اس چیز کو لے کر اپنی سیفٹی کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں۔ لیکن دوستوں، دراصل یہ ایک فیک نیوز ہے جسے بنا ویریفائی کیے واٹس ایپ یونیورسٹی کے گریجویٹ جرنلسٹ نے اسے نیوز بنا کر اور کئی ویب سائٹ نے بھی اسے پھیلانا شروع کر دیا۔ But less known perhaps boosting our immune system in a non-specific way. Of course, vaccine is a memory for a specific virus. مونٹیگنیئر نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر یہ باتیں کی ضرور ہے، مگر اس انداز سے نہیں اور اس اینگل سے نہیں جس طرح سے لوگوں کو بتا کر پریشان کیا جا رہا ہے۔ کئی نیوز آرٹیکل بھی اتھینٹک ویب سائٹس پر پبلش ہوئے ہیں جن کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مونٹیگنیئر نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ اس کی اسٹیٹمنٹ کافی حد تک واٹس ایپ پر فارورڈ کی جانے والی انفارمیشن سے ریلیونٹ ہو سکتی ہے، مگر بالکل اس انداز سے نہیں جس اینگل سے یہ سنسنی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس نیوز میں حوالہ دیا گیا ہے کہ مونٹیگنیئر کی امریکہ کے ریئر فاؤنڈیشن کو دیے گئے انٹرویو کا، جسے ڈھونڈ کر میں نے پورا دیکھا۔ اس میں وہ شخص صرف اتنا کہتا ہے کہ ویکسینیشن کے ذریعے ہم کرونا وائرس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے۔ یہ سوچنا بھی ہمارے لیے بیوقوفی ہوگی۔ کرونا وائرس کو ہمارے جسم سے مکمل طور پر صرف ہمارا قدرتی امیون سسٹم ہی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم ویکسین لگا کر جسم کے اندر اینٹی باڈیز کو اس وائرس سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں تو یہ وائرس خود کو میوٹیٹ کرتا ہے یا خود سے اپنی شکل کو بدل کر پہلے سے بھی زیادہ مزید طاقتور کر لیتا ہے۔ اینٹی باڈیز دراصل ہمارے امیون سسٹم کا حصہ ہیں اور ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے ایسے پروٹین ہیں جو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹ یا مائکرو آرگینزم کو جسم سے ختم کر کے باہر نکالتے ہیں۔ دوستوں، کرونا وائرس ہمارے جسم پر حملہ کر کے امیون سسٹم کو وقتی طور پر کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ وائرس ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ آخرکار ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہمارے امیون سسٹم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اور وہ آخرکار اینٹی باڈیز بنا کر اسے جسم کے لیے خطرہ سمجھ کر ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ویکسینیشن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ وائرس خود کو میوٹیٹ کر کے اپنی شکل بدل لیتا ہے اور مزید طاقتور ہونے لگتا ہے۔ مونٹیگنیئر کا کہنا ہے کہ اس طرح سے ہر بار یہ خود کو مزید اسٹرانگ کرتا جا رہا ہے
اور اگر ہم ویکسینیشن نہ کرتے تو یہ اپنی شکلیں بدل کر اتنا طاقتور نہ ہوتا اور لوگ خود ہی احتیاط اور اچھی ڈائٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس پر کئی میڈیکل ریسرچر اور سائنٹسٹ بھی ایگری کرتے ہیں۔ مونٹیگنیئر کا یہی کہنا ہے کہ لوگ اس میوٹنٹ قسم کے شدید کرونا وائرس کے شیپ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ ویکسین کرونا وائرس کو جسم میں ڈیٹیکٹ کرنے میں مدد کرتی ہے، اس کو ختم نہیں کرتی۔ مونٹیگنیئر کی سوچ سے کافی لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، مگر لاجیکلی طور پر ان کی باتیں کافی لاجیکلی ایکسیپٹیبل بھی ہیں، مگر صرف تب تک جب تک اس کی کمپلیٹ ویکسینیشن نہیں آ جاتی۔ مثال کے طور پر پولیو ویکسین، کیونکہ ابھی تک کرونا وائرس کی ویکسین بنانے کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ صرف اتنی ہی ہوئی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر یہ ویکسین جا کر اینٹی باڈیز بناتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم اس خطرے سے لڑنے کے لیے اور اسے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ویکسین آتی ہے تو پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں ریسرچ ہوتی ہے، کافی ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس ویکسین کو دنیا کے سامنے یا لوگوں کو لگانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو آپ کے جسم کے اندر کوئی چپ جائے گی اور نہ آپ بیمار ہوں گے، اور نہ ہی آپ کے DNA کے اندر کوئی بدلاؤ آئے گا، اور نہ ہی اس کو لگوانے کے بعد آپ 2 سال کے بعد مرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اس طرح کی فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، دراصل ان کو بھی اس کے بارے میں خود سے بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ویکسین بنتی کیسے ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے۔ ویکسین لگوانے کے بعد آپ کو بخار اور دوسری چھوٹی موٹی علامت بھی محسوس ہوگی، جو کہ بالکل نارمل ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے جسم چینج کو ایڈاپٹ کر رہا ہے۔ ہمارے لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ چینج کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ مزاحمت کرتے ہیں اور ہر چیز کو ایک سازش سمجھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ چین یا لوگ بڑھتے بڑھتے تعداد کے اندر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کے اندر ایک چیز کو لے کر نگیٹیوٹی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کے پاس اس طرح کی کوئی نیوز آئے تو سب سے پہلے اس پر خود سے ریسرچ کریں، فیکٹس اینڈ فگر کو دیکھیں، یا اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اپنے کسی جاننے والے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں جو کہ اس فیلڈ سے ہو اور وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہو۔ اس لیے لوگوں کی ہر خبر پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے بجائے ماسک پہنیں، ہجوم اور رش والی جگہ پر بالکل نہ جائیں، لوگوں سے سماجی فاصلہ رکھیں اور ویکسینیشن کروائیں تاکہ اس آفت اور بیماری سے بچ سکیں۔ یاد رکھیں، گورنمنٹ کے لیے آپ صرف ایک نمبر ہیں، مگر اپنے گھر والوں کے لیے ایک پورا جہان۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور اس خبر سے متعلق آپ کے تمام خدشات دور ہو گئے ہوں گے، اور یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی کسی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔